پورے دین اسلام کے اندر جو شاید سب سے اہم نقطہ ہے دین پر عمل کرنے کے لیے وہ کنٹرول ہے۔ اگر کسی شخص کو کنٹرول حاصل ہے اپنے اوپر، اپنی زبان کے اوپر، اپنے فکر کے اوپر، وہ شخص اسلام کے اندر خوب ترقی کرے گا۔ اور اگر خدا نہ کرے کنٹرول نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیچارہ لڑکتا پھڑکتا کبھی اوپر جائے گا کبھی نیچے جائے گا، اس کی زندگی مشکل میں رہے گی۔ کنٹرول کے ساتھ ایک اور جو چیپٹر آتا ہے وہ آتا ہے آپ کے مستقل مزاجی کا، کہ کچھ لوگوں کے اندر کنٹرول ہوتا ہے لیکن تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، پرسسٹنس جس کو آپ لوگ کہتے ہیں، مستقل مزاجی کے ساتھ مشغول رہنا، لگے رہنا، ایک کام کو انجام دینا، یہ نہیں ہوتا۔ لوگ اس معاملے میں بہت مار کھاتے ہیں کہ وہ جو مستقل مزاجی کے ساتھ کام کرنے والا چیپٹر ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں خراب ہو جاتا ہے۔ اب اس میں کوشش یہ کروں گا کہ ہم اس آج کے دن کے لیے تھوڑا سا اس پوائنٹ کو تھوڑا سا ایکسپلور کر لیں، کنٹرول کو کیسے بڑھایا جاتا ہے۔ پہلا پوائنٹ ہمارے پاس اس وقت ہے کنٹرول کیسے بڑھاتے ہیں۔ کنٹرول کے اندر ایک جو عجیب سی بات ہے وہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں انسان کی زندگی میں ایسی ہوتی ہیں جتنا زیادہ استعمال کرتا ہے وہ چیز اور زیادہ آسان ہوتی چلی جاتی ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جتنا زیادہ کرتا ہے مشکل بڑھتی چلی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، مجھے کہ اگر آپ اپنے آپ کو کم کھانے کی عادت دیں یا زیادہ کھانے کی عادت دیں، اگر آپ نے اپنے آپ کو یہ عادت دلوا دی ہے کہ آپ زیادہ کھائیں گے تو زیادہ کھانا آپ کی ضرورت بن جائے گا۔ اچھا، اگر آپ نے یہ عادت ڈال دی اپنے اندر کہ میں کم کھاؤں تو کیا مر جائیں گے؟ نہیں، کم کھانے پہ چلے گا۔ یہ انسان کی لائف کا ایک عجیب چیپٹر ہے۔ تو اگر میں نے اپنی زندگی میں یہ عادت ڈالی ہے نا کہ میں فار ایگزامپل ایسی میں کہہ رہا ہوں، جبکہ روٹی کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے، بڑی چھوٹی سا ہو سکتی ہے، ایک آدمی کہے کہ بھائی میں نے عادت ڈال دی ہے کہ میں فرض کریں ایسی میں کہہ رہا ہوں کہ 200 گرام کھانا کھاؤں گا تو یہ 200 گرام پر اس کی باڈی چلے گی۔ اچھا، اگر یہ کہنا کہ میں نے یہ دیکھ لیا ہے کہ جو منیمم کیلوریز کی ریکوائرمنٹ ہیں وہ 100 گرام پہ پوری ہوتی ہیں اور میں 100 گرام کا 101 گرام نہیں کھاؤں گا تو کیا یہ مر جائے گا؟ نہیں، یہ اس پہ چلے گا۔ انسان کو خدا نے عجیب بنایا ہے۔ اگر ایک آدمی یہ سوچتا ہے نا کہ میں ہر روز 1 کلو کھاؤں گا تو وہ یہ 1 کلو پہ چلے گا، پھر 1 کلو پہ چلے گا۔ یہ ہم انسانوں کے ساتھ ہے۔ مثلا ایک آدمی اپنی عادت بنا لیتا ہے کہ بھائی میں تو روزانہ 10 گھنٹے سوؤں گا، 10 گھنٹے سوئے گا۔ اچھا، ایک آدمی عادت بنا لیتا ہے کہ میں روزانہ 5 گھنٹے سوؤں گا، 5 گھنٹے پہ بھی چلے گا۔ یہ ہے ایک عجیب انسان کے اندر چیپٹر ہے۔ تو میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں یہ جو عادت انسان کا فیچر ہے یہ بہت عجیب، یہ معجزاتی چیز ہے جو خدا نے ہمیں دی ہوئی۔ ایک آدمی عادت بنا لیتا ہے کہ بھائی میں ساری رات جاگوں گا، جاگ لے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک آدمی عادت بنا لیتا ہے کہ نہیں میں ساری رات سوؤں گا تو سو لے گا، وہ بھی کوئی ایشو نہیں۔ آپ کو اور مجھے یہ دیکھنا پڑے گا یہ ہماری جو عادت کا فنکشن ہے یہ ہمارے لیے کام کر رہا ہو، ہمارے کام میں رکاوٹ نہ بن رہا ہو۔ مثال کے طور پر ایسے میں سوچ رہا ہوں بہت سارے دوست احباب ایسے ہیں جن کو اکٹھا سونے کی عادت ہے۔ مثلا اس ملک کے اندر تو مشہور ہے نا 8 گھنٹے ہر رات سونا اچھا ہوتا ہے صحت کے لیے۔ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو اکٹھا سونے کی عادت ہے۔ میں پاکستان میں اکٹھا نہیں سو سکتا، میرے ساتھ جو پیٹرن بنا ہوا ہے لائف کا وہ ایسے ہے کہ میں اکٹھا نہیں سو سکتا۔ تو مجھے اپنے آپ کو کی عادت دلوانی پڑی کہ میں 2 گھنٹے کر کے سوؤں، 3 گھنٹے کر کے سوؤں، یا 3 اور آدھا گھنٹہ کر۔ مجھے کوئی ایشو نہیں ہے، مجھے دن بھر کے اندر 6 ساڑھے 6 گھنٹے پورے کرنے کسی طرح سے۔ میں نے اپنی عادت یہ ڈالی کہ بھائی میں 2 گھنٹے کر کے کروں، 3 گھنٹے کر کے کروں، یا 4 کے 2 کروں، یا 4 اور 2 کا 1 کروں، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مجھے صرف 24 گھنٹے میں 6 گھنٹے پورے کرنے ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ یہ بھی کر لیں گے۔ 6 سے کم کرنا چاہتا نا وہ بھی ہو جاتا، آپ کے اوپر ہے یہ۔ اچھا، یہ ایک تو یہ چیپٹر ہے انسان کا بڑا عجیب۔ اس کے ساتھ ایک اور چیپٹر بھی ہے، کنٹرول آپ جتنا امپلیمنٹ کریں گے کنٹرول کی طاقت بڑھتی چلی جائے گی۔ کنٹرول جتنا امپلیمنٹ کریں گے کنٹرول کی طاقت بڑھے گی۔ ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ میں آپ سے ایسے ہی پوچھتا ہوں، مجھے کہ اگر میں میز پہ بیٹھ کے کام کر رہا ہوں تو یوں بیٹھنا بہتر ہے
یا یوں بیٹھنا بہتر ہے؟ یعنی کمر کو جھکا کر بیٹھنا بہتر ہے یا کمر کو سیدھا رکھ کے بیٹھنا بہتر ہے؟ تقریباً سب معتقد ہیں کمر کو سیدھا رکھ کے بیٹھنا بہتر ہے. اچھا، اور انسانوں کے اندر ایک ٹینڈنسی ہوتی ہے، دیکھیں ابھی مجھے دیکھتے رہیں، کمر جھک گئی نا، کہیں نہ کہیں تو جھکی ہے نا. اچھا اگر میں یوں رکھتا ہوں تو میں سیدھا ہوں، ٹھیک ہے. ٹینڈنسی کیا ہے، سیدھا رکھنے کی یا جھکانے کی؟ تقریباً سب کے اندر ایک ٹینڈنسی ہے کہ وہ چاہتا ہے دب جائے. اچھا، ہم سب کو پتہ ہے کہ اگر اس دبی ہوئی حالت میں لمبی مدت کی کرسی کے اوپر بیٹھا رہا تو اس کی کمر میں تکلیف شروع ہو جائے گی. اور آج کل کی مشکلات میں سے ایک مشکل جو آفس میں کام کرنے والے ہیں ان کے ساتھ یہی ہے، کمر کی مشکل. صحیح ہے. اچھا، اب یہ اگر آپ بس اتنا سا ہی کنٹرول کر لینا کہ میں یوں جھکاؤں گا نہیں، سیدھا رہوں گا، یہ کنٹرول بھی آپ کو گناہ پہ کنٹرول میں فائدہ دے گا. اتنا سا یہ کنٹرول ہے کہ بھائی میں کمر کو جھکاؤں گا نہیں، میں کمر کو سیدھا رکھوں گا. اس کا کوئی بینیفٹ جنت نہیں ہے، اس میں کوئی حور نہیں مل رہی کمر سیدھی کرنے میں، لیکن اس کے باوجود گناہ کو کنٹرول کرنے میں آپ کو اس سے مدد ملے گی. کیوں؟ کیونکہ کنٹرول آپ جتنا امپلیمنٹ کریں گے کنٹرول کی طاقت بڑھتی جائے گی. جب میں نے یہ پہلی دفعہ پڑھا، اور عجیب بات یہ ہے کہ مختلف جگہوں کے اوپر پڑھتا رہا، BBC کے اوپر بھی ایک اسٹڈی کے اندر میں نے اس کو نوٹ کیا، اور یہ جو میں نے مثال آپ کو دی ہے نا، یہ مثال اسی سے لے کے دی ہے. اس نے کہا تھا کہ اگر آپ کنٹرول کو اس لیول پر بھی امپلیمنٹ کریں گے نا تو آپ کا کنٹرول بڑھے گا. پھر اس سے مجھے ایک اور بات سمجھ میں آئی، وہ یہ کہ یہ جو خدا نے ہمیں مستحب اور مکروہ دیے ہیں، شاید اس کا ایک سبب یہی ہے. اس نے جگہ جگہ ہمیں مستحب اور مکروہ دیے ہیں تاکہ ہم اپنے کنٹرول کو امپلیمنٹ کریں. اور جب ہم اپنے کنٹرول کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، مثلا میں پانی پینے لگتا ہوں تو سوچتا ہوں 3 دفعہ گھونٹ میں پیوں، سیدھے ہاتھ سے پیوں، اللہ کا نام لوں، سید الشہداء کو یاد کروں، رات کے وقت میں بیٹھ کے پیوں. یہ جو کنٹرولز امپلیمنٹ کر رہا ہوں تو یہ کوئی بہت بڑا کام نہیں ہوا، لیکن اس نے بہت بڑا کام کیا کیا ہے، میرے کنٹرول کو انہینس کر دیا. اب مجھے کنٹرول کی زیادہ اچھی عادت ہے. آپ اپنی لائف میں ایک کام جو مسلسل کرتے رہیں، چاہے ماہ رمضان چاہے غیر ماہ رمضان، اپنے کنٹرول کو امپروو کرتے رہیں، کنٹرول کو امپروو کرتے رہیں. اور جیسے ہی کسی جگہ پہ دیکھیں نا یہاں کنٹرول ہاتھ سے نکل رہا ہے، وہیں پر اپنے کنٹرول کو ایگزرٹ کریں کہ نہیں، یہاں پہ میرا کنٹرول کیوں میرے ہاتھ سے نکل رہا ہے. مثال کے طور پر چھوٹی چھوٹی بچکانہ سی مثالیں دیتے ہیں جو زندگی میں انوالو ہو جاتی ہیں. بہرحال درود بھیجے گا محمد والے کیا کبھی ایسا آپ کے ساتھ ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ٹی وی دیکھنے کا ڈیوریشن تھوڑا سا بڑھ گیا ہے اس ویک میں؟ کبھی ہوتا ہے؟ مجھے نہیں پتا یہاں پہ جاب کے بعد انسان کے پاس وقت ہی کتنا ملتا ہوگا، لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے. مثال کے طور پر کوئی دیکھتا ہے کہ بھائی میں روزانہ اتنا ٹی وی نہیں دیکھتا تھا، اس ہفتے میں نے تھوڑا سا زیادہ دیکھا. یا مثلا آج کی جگہ ٹی وی، آج کل کے زمانے میں ٹی وی کی جگہ انٹرنیٹ آ گیا ہے، زیادہ ٹائم لے لیا ہے شاید، اور وہ آؤٹ پٹ بھی نہیں نکلا جو میں نکالنا چاہ رہا تھا. اب آپ کیا کریں، اپنے کنٹرول کو امپلیمنٹ کریں. کہیں کہ نہیں اتنا نہیں چاہیے تھا، کم چاہیے. کنٹرول امپلیمنٹ کریں. مثال کے طور پر آپ نے دیکھا کہ میں معمولاً مہینے میں 3-4 جھگڑے کرتا ہوں، اس دفعہ 5-6 ہو گئے ہیں. یہ کچھ معاملہ خراب ہو گیا ہے، اس کا مطلب اس وقت ضرورت ہے کہ کنٹرول کو اس معاملے کے اندر امپلیمنٹ کیا جائے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ تو وہ تھا کہ ورس ہوتا جا رہا ہے تو میں سوچ رہا ہوں یار کچھ امپلیمنٹ کر لوں. مثلا ایسے ہی انسان کو کہہ رہا ہوں، بیماری کے اندر بھی ایسے ہی ہوتا ہے نا. کبھی آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، اس نے کہا بھائی کیا کر رہے ہو، شوگر لیے جا رہے ہو، تمہاری شوگر بڑھی چلی جا رہی ہے، تو کچھ کرو ورنہ یہ معاملہ بہت خراب ہونے والا ہے. یا مثلا بلڈ پریشر وغیرہ، بالکل جس طرح جسمانی بیماریوں کے اندر ہوتا ہے، ہمیں اپنی عادتوں کے اوپر بھی ایک کنٹرول رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو میں جج کروں کہ یہاں پر میرا کنٹرول ہاتھ سے جا رہا ہے تو میں اپنے کنٹرول کو امپلیمنٹ کروں. اور میں نے ماہ مبارک رمضان میں کہا کہ نہیں، اس کا انتظار نہ کریں کہ برا ہو رہا ہے، اب آپ اس کا کریں کہ میں اچھا کیسے بنوں. مثلا مہینے میں 3 دفعہ غصہ کر رہا تھا، 4 دفعہ جھگڑا کر رہا تھا، اب میں سوچوں نہیں مجھے اب اس مہینے نہیں کرنا. اب یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا. یا مثال کے طور پر اس کی اور 10,000 مثالیں دی جا سکتی ہیں، میں اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں. کنٹرول بہت کی ایلیمنٹ ہے ڈیولپمنٹ کے اندر، میں اپنے اس کے اوپر توجہ دیں. اب ہر آدمی اپنے جگہ کو ڈھونڈے، میرا کنٹرول لوز کہاں پر ہوتا ہے. کچھ لوگوں کا کنٹرول کہاں پہ لوز ہوتا ہے، بہت سادہ سی ایک مشکل ہے جو اس دنیا کے اندر بہت نافذ ہے. وہ کیا ہے، کچھ لوگوں کو شاپنگ دیکھ کر کنٹرول لوز ہوتا ہے. یعنی مثال کے طور پہ بازار میں سے گزرنے، کوئی چیز نظر آئی، خریدنے کا ارادہ نہیں تھا، اچانک نظر آئی ایڈورٹیزمنٹ بہت اسٹرانگ ہے،
اچانک ایک لسٹ اندر سے اٹھتی ہے یہ خریدنا ہے. کیوں خریدنا ہے؟ جب بازار میں آئے تھے تو خریدنے کا ارادہ تھا کیا؟ نہیں. اب کیوں خریدنا ہے پھر؟ یہ کنٹرول چاہیے اس کے لیے. اچھا آپ سے میں عرض کروں، یہ جو کیپٹلزم کا پورا سسٹم ہے نا، یہ پورا سسٹم لالچ کے اوپر ہے. مجھ سے بعض اوقات دوست احباب پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ جو مثلا ہم جن سسٹم سے لڑنے کی باتیں کر رہے ہیں نا، یہ سسٹم چھوٹے نہیں ہیں، یہ بہت بڑے بڑے سسٹم ہیں. اگر آپ سوچیں یہ جو کیپٹلزم کا سسٹم ہے کوئی چھوٹا سسٹم ہے؟ اس میں تو جو جانوروں کا کھانا ہے اس کی سیل $250 بلین سے اوپر ہے. جانوروں کے یعنی انسان تعجب سے یہ دیکھتا ہے یہ جتنے بھی ہیومینٹیرینزم کے نعرے ہیں، ان تمام انسانی حقوق کے نعروں کے ساتھ ساتھ ایک بات سمجھ میں آتی ہے، اور یہ دنیا کے اسٹیٹسٹکس میں ثابت ہوئی بھی ہے، وہ یہ کہ جتنا آپ جانوروں کے کھانے پر یورپ اور امریکہ میں خرچ کر رہے ہیں، اگر اتنا انسانوں پہ لگا دیں تو کوئی بھوکا نہیں سوئے گا یہاں پہ. جتنا جانوروں کے کھانے پہ لگا رہے ہیں اتنا انسانوں کے اوپر لگا دیں تب بھی کوئی بندہ بھوکا نہیں سوئے گا یہاں پہ. یہ کیا ظلم ہے، یہ کیا ناانصافی ہے. اور پھر انسانی حقوق کے دعوے بھی ہیں ہمارے پاس. اور بھائی ٹھیک ہے تمہارے پاس جانور ہیں لیکن کچھ تو سوچو کہ یہ جو ویسٹ آف ریسورسز ہے یہ پہنچے گا کہاں پر. تو ہمیں اور آپ کو فوراً سوچنا پڑے گا یہ سسٹم کیسے مقابلے میں آ سکتے ہیں. اس کے اتنا بڑا سسٹم ہے، اتنا ہیوج. بینکس کو دیکھیں ذرا، ایک ایک کمپنی کو دیکھیں، ایک ایک کمپنیز جو آپ کے پاس فارچون 100 پبلش ہوتی ہے، اس کی ٹاپ 10 کمپنیز میں سے کچھ کمپنیز ایسی ہیں جس میں افریقہ کے 50 کنٹریز کا اکومولیٹڈ بجٹ ایک کمپنی کے بجٹ سے کم ہے. افریقہ کے 50 کنٹریز کا اکومولیٹڈ بجٹ ایک کمپنی کے بجٹ سے کم ہے. اتنا بڑا سسٹم ہے. اچھا اس سے لڑنا ہے تو اس کو صحیح کرنا ہے. صحیح کیسے کیا جا سکتا ہے؟ چھوٹا سا ایک کام کرنا ہے. جس چیز کی ضرورت نہ ہو اسے مت خریدیں، قناعت کر لیں. اسلام کا حکم ہے قناعت. چھوٹا سا ایک کام کر لیں، قناعت کر لیں. اگر قناعت کریں اس پورے سسٹم کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے. اب ایک لمبی تفصیل ہے، اس کے پیچھے نہیں جائیں گے. اور آج میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا یہ جو فائنل ٹچ ہے، یہ سب فائنل سیشن ہے، کل ہماری روانگی ہے، تو میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو ہم اینڈ پر لے کے جاؤں تاکہ اگلے سال تک کے لیے جو آپ نے کرنا ہے وہ آپ کے لیے بالکل کلیئر ہو. تو ہم نے جو کچھ اس میں اصرار کیا آپ کے سامنے وہ یہ کیا کہ آپ نے 3 اپنی اچھائیوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے جس پر آپ نے ورک کرنا ہے اگلے سال تک. 3 اپنی خرابیوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے جن کو ختم کرنے کے لیے آپ نے کوشش کرنی ہے اگلے سال تک. اس کام کو جب آپ کرنے لگیں گے تو آپ کو کیا چاہیے ہوگا؟ آپ کو کنٹرول چاہیے ہوگا. اور کنٹرول کو ایگزرٹ کرنے کے لیے میں نے ابھی خدمت میں عرض کیا چھوٹی چھوٹی جگہوں سے شروع کریں، چھوٹے چھوٹے کاموں کو شروع کریں. اسی کے ساتھ ول پاور کیسے اسٹرانگ کی جاتی ہے اس کے لیے 1-2 پوائنٹس عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. چھوٹے چھوٹے ٹاسک بنائیں اور اس ٹاسک کو فلفل کریں، اکمپلش کریں. چھوٹے چھوٹے ٹاسک، مثال کے طور پر چھوٹا سا ٹاسک، ہر رات کو سونے سے پہلے میں نے وضو کرنا ہے. چھوٹا سا کام ہے، الحمدللہ تک کافی لوگ کر رہے ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے ایک دفعہ اسکول میں تھا تو اسکول میں 9-10 کو پڑھایا کرتا تھا تو کوئی فکسچر لگ گیا، یعنی کوئی خالی تھی کلاس، اس میں انہوں نے کہا کہ بھائی آپ یہ کلاس لے لیجئے، آپ کی کلاس کہیں گئی بھی ہے. تو ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے، ہم نے لے لی. اب وہ میرا خیال کلاس 6 تھی یا 7 تھی. تو میں وہاں پہ گیا. ظاہر بچوں کو اس کا کوئی ریگولر تو مجھے سبجیکٹ پڑھانا نہیں تھا، تو ایسی باتیں ہونی تھیں. ان باتوں ہونے میں نے بچوں سے کہا کہ میں تم کو کچھ چیزیں بتاتا ہوں زندگی میں بہت کارآمد ہوتی ہیں، تم ان پہ عمل کرنا. تو وہاں میں نے ان کو بتایا کہ بھائی رات کو سونے سے پہلے آپ وضو کر لینا، یہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے. تو کلاس 6 یا 7 تھی. پھر کئی سال گزر گئے. پھر ایک دفعہ میں کلاس 9 میں گیا تو جب میری کلاس کا پہلا دن ہوتا تھا ہر سال، تو میں ان کو ایسی چیزیں بتاتا تھا کہ بھئی تمہیں میرے ساتھ 1 سال چلنا ہے نا تو تم یہ پریکٹسز ضرور کرنا. تو کلاس 9 آئی مثال کے طور پر، پہلا دن تھا. میں نے اس سے کہا کہ تم دیکھو تم جو پریکٹسز کرو نا ان میں سے ایک یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے وضو ضرور کرنا. تو ایک لڑکے نے ہاتھ کھڑا کیا، کہنے لگا سر آپ نے 3 سال پہلے میں نے بتایا تھا نا، میں اس وقت سے کر رہا ہوں. میں نے کہا یار کیا بات ہے. چھوٹی چھوٹی پریکٹسز لیں، چھوٹے چھوٹے کاموں کو لیں، اپنے آپ سے عہد کریں یہ میں نے کرنا ہے، یہ میں نے کرنا ہے. بعض اوقات 1-8 دفعہ مس ہو جائے کوئی بات نہیں، ہمت مضبوط رکھیں، دوبارہ شروع کریں. رات کو سونے سے پہلے وضو کروں گا، جب بھی گھر سے باہر نکلنے لگوں گا باوضو نکلوں گا. عہد کریں اپنے آپ کے ساتھ. چھوٹی چھوٹی آیتوں کا، چھوٹی چھوٹی سوروں کا عہد کر لیں کہ مثال کے طور پہ جب یہ کام کرنے لگوں گا تو یہ دعا پڑھوں گا.
ہمارے دین میں اس خاطر بھی جگہ جگہ دعائیں ہیں. مثال کے طور پر آئینہ دیکھنے کی کوئی دعا ہے کیا؟ آئینہ دیکھنے کی بھی دعا ہے. مثال کے طور پر گھر سے نکلنے کی کوئی دعا ہے؟ بالکل دعا ہے. سواری پہ بیٹھنے کی دعا ہے؟ بالکل دعا ہے. کوئی کہے بھائی اگر میں یہ ساری دعائیں پڑھتا رہا نا تو میری زندگی کی اسی میں ختم ہو جائے گی. نہیں، ساری پڑھو. کچھ جو تم پڑھ سکتے ہو وہ پڑھو، ضروری تھوڑی کہ ساری پڑھو. جتنی آپ پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھ لیں آپ. تو جتنا بھی آپ کے بس میں اپنے کنٹرول کو امپلیمنٹ کریں، اپنے ارادے کو مضبوط کریں، آپ جو ہے وہ آہستہ آہستہ ترقی کریں گے. چھوٹے چھوٹے ٹاسک بنائیں. مثال کے طور پر جیسے میں نے آپ کی خدمت میں چند دن پہلے عرض کیا تھا، نماز غفالہ کو ضرور ہدف بنائیے. آج کل تو شاید مشکل پڑ رہی ہے، چونکہ نماز مغرب اور عشاء کے درمیان ہم لوگ وقفہ نہیں دے پا رہے. ظاہر لوگ 17 16 18 گھنٹے کا روزہ رکھے بیٹھے ہوتے ہیں، ان سے کہوں 5 منٹ اور رکھو ذرا غفالہ بھی پڑھنی ہے، تو وہ پیچھے احتجاج شروع ہو جائے گا. تو پھر اس میں کہتے ہیں ٹھیک ہے نہیں بھائی، اچھا بس مغرب پڑھو فوراً عشاء پڑھ لو، معاملہ ختم. تو لیکن جب بھی آپ اس فیز سے گزر جائیں تو پھر مغرب اور عشاء کے درمیان نماز غفالہ رکھ لیں. 4-5 منٹ کی نماز ہے، آپ کا ارادہ بھی امپلیمنٹ ہوگا اور یہ نماز جو ہے وہ معجزاتی اثر دکھائے گی.